نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ آج کے دن میں 16واں پارہ شروع سے لے کر آخر تک پڑھا گیا، جس میں شروع کے اندر تقریباً 2.5 پونے 3 رکوع سورہ کہف کے تھے۔ اس کے بعد سورہ مریم پڑھی گئی، پھر سورہ طٰہٰ پڑھی گئی۔ گزشتہ کل ہم پہنچے تھے سورہ بنی اسرائیل کے آخر تک۔ آج جو ہمارا سبق ہے وہ شروع ہوگا سورہ کہف سے۔ کہف کے لفظی معنی آتے ہیں غار کے۔ اصحاب کہف، غار والے، یہ چند نوجوان تھے۔ بلکہ اس سے پہلے یہ سن لیجئے، یہ قصہ اللہ نے سنایا کیوں؟ مکہ مکرمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دشمنی کافروں کی عروج پر تھی، اور انہوں نے کہا کہ مدینہ منورہ میں یہودی علماء رہتے ہیں، ان سے جا کر کے پوچھا جائے کہ یہ شخص جو ہمارے سامنے نبوت کی باتیں کرتے ہیں یہ سچے بھی ہیں یا نہیں۔ تو یہاں سے کچھ لوگ مدینہ گئے، ابھی اللہ کے رسول ہجرت کر کے گئے نہیں تھے۔ انہوں نے کہا کہ 3 سوال ان سے کریں، اگر انہوں نے تینوں سوالوں کے جواب دے دیے تو وہ سچے پیغمبر ہوں گے، اور اگر نہیں دیے تو پھر پیغمبر نہیں ہوں گے۔ ان میں سے ایک سوال تو گزشتہ سبق میں گزرا ہے پارے میں، کہ روح کے بارے میں سوال کیا۔ روح کیا چیز ہے جس کی وجہ سے لوگ زندہ ہیں، جاندار زندہ ہے، انسان زندہ ہے، حیوان زندہ ہے، یہ کیا چیز ہے؟ اور ایک سوال یہ کیا کہ وہ چند نوجوان، ان کا کیا قصہ ہوا کہ جو اچھے فیملی کے ساتھ تھے، بڑے لوگ تھے، بڑے لوگوں کے بچے تھے، اور انہوں نے غار کے اندر وہ پناہ لی تھی، ان کا قصہ سنائے۔ اور تیسرا اس بادشاہ کا قصہ سنائے جس نے انتہائی مغربی ممالک اور انتہائی مشرقی ممالک اور انتہائی شمالی علاقہ جات میں اس نے سفر کیا ہے، 3 علاقوں میں، مغربی ممالک، مشرقی ممالک اور شمالی علاقہ جات میں سفر کیا ہے۔ اس آدمی کا کیا قصہ ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوالات ہوئے۔ تو روح کے متعلق تو صاف ستھری بات کہ بھئی یہ تو اللہ کا حکم ہے، اور اس کی حقیقت تک تمہاری رسائی ناممکن ہے، اور ہم نے اپنے نبی کو بھی علوم دیے ہیں، سب سے زیادہ علوم ہیں، لیکن اللہ کے علم کے مقابلے میں کم علم ہے۔ تو روح یہ تو اللہ پاک کا حکم ہے، اس کی زیادہ وضاحت عوامی سطح کے اوپر وہ ناممکن ہے، عام آدمی روح کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتا۔ رہی بات وہ لوگ جو 7 لوگ تھے، وہ لوگ عیسائیوں کے ہاں 7 سونے والے، 7 سلیپرز کے نام سے وہ یاد کرتے ہیں اس کو، 7 سونے والے۔ اور یہ بادشاہوں کی اولاد تھی، بڑے لوگوں کی اولاد تھی، لیکن اس زمانے کا جو بادشاہ تھا وہ بت پرست تھا۔ ان نوجوانوں کو بت پرستی کے اوپر مجبور کیا۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم تو اللہ کی عبادت کریں گے، تو علاقے سے چل پڑے، اور 2 ٹوک الفاظ میں بادشاہ کو اپنا موقف سنایا، لن ندعو من دونہ الہا، اگر ہم اللہ کے ساتھ
کسی کو معبود قرار دیں گے تو بڑی نامعقول بات ہوگی، ہم نہیں کر سکتے۔ ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہہ، ہماری قوم نے خدا کو چھوڑ کے دوسرے معبود اختیار کیے ہیں اور ہم نہیں کر سکتے۔ اور دعا مانگی اللہ سے کہ اے اللہ آپ ہمارے لیے معاملات کو آسان کر دیں، وَحَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، ہمارے معاملات کو درست کر دیجئے، ہم آپ کے آسرے پر ہیں۔ چل پڑے، راستے میں ایک کتا بھی ساتھ ہو گیا۔ کیوں ہوا؟ اللہ کی مرضی ہے۔ تو یہ لوگ ایک غار میں چھپ گئے۔ اللہ جل جلالہ نے یہ قصہ تقریباً 2.5 صفحے پہ سنایا ہے، اور اس غار میں چھپ گئے تو اس غار کا جو محل وقوع تھا، سورج نکلنے میں بھی اس پر شعاعیں سیدھی نہیں پڑتی تھی تاکہ جو سو رہے ہیں ان کو تپش سے پریشانی نہ ہو، اور ڈوبتے وقت بھی وہ شعاعیں ان پہ سیدھی نہیں پڑتی تھی تاکہ پریشان نہ ہو۔ اور اللہ جل جلالہ نے ان پر نیند طاری کر دی، 309 سال تک سلایا ان کو۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں میں ان کو کروٹیں دے رہا تھا، اس لیے کہ اگر ایک ہی پوزیشن پہ آدمی لیٹ جائے عرصے تک تو زمین اس کے بدن کو کھا لیتی ہے، میں ان کو کروٹیں بھی دے رہا تھا۔ اور سورج کو میں نے کہہ دیا میرے حکم کے تابع ہے کہ سورج ان کو ستائے نہیں، لیکن چونکہ دھوپ بھی ضروری ہے تو دھوپ کی وجہ سے دھوپ بھی ان کو مل رہی تھی لیکن وہ پریشان کن نہیں تھی۔ پورا دن سورج گزر رہا تھا لیکن پریشان کن نہیں تھا۔ اور ہم نے ان کو ایسا رکھا تھا کہ اگر کوئی چلے بھی جائے وہاں پر تو اس کو ہم روب سے بھر دیں، یعنی کوئی جا کے ان کو چھیڑ بھی نہیں سکتا۔ اور کتے کو ہم نے اس غار کے دھانے کے اوپر ایسا بٹھایا ہوا تھا، وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيطِ، اور اگر کوئی جانے کی کوشش بھی کرے تو پریشان ہو جائے، یعنی مرعوب ہو جائے۔ 309 سال تک اللہ نے سلائے، اس میں کتنے انقلابات آئے، بادشاہتیں گئیں، لوگ مر کھپ گئے، ختم ہو گئے، جاگ گئے یہ لوگ جی۔ اب آپس میں گفتگو ہو رہی ہے کہ کتنا سوئے، تھوڑا سا سوئے ہوں گے بس، دن کے شروع حصے میں، یا پورا دن، یا آدھا دن، یا اس سے بھی زیادہ۔ پھر کہنے لگے یہ فضول بحث میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، بھوک لگی ہے، ایک ساتھی کو بھیجو لیکن دیکھنا کھانا حلال لانا، اس لیے کہ جس زمانے میں یہ لوگ تھے اس زمانے میں حلال کھانے کا رواج نہیں تھا۔ اور دیکھنا اس بات کا خیال رکھنا کسی کو پتہ بھی نہیں چلے، ورنہ جو ہے نا لوگ آئیں گے ہمیں لے جائیں گے، پھر ہمیں یا تو کافر بنا دیں گے یا ہمیں قتل کر دیں گے۔ تو یہ جب گئے وہاں دکاندار کو وہ سکہ دیا تو وہ تو پرانا سکہ، اور ابھی تو نیا سکہ چل رہا ہے، تو وہ حکومت بدل گئی تھی، بادشاہ مسلمان ہو گیا تھا، اور اللہ جل جلالہ نے وہ دکاندار نے، ان لوگ تلاش میں بھی تھے، اس لیے کہ جس زمانے میں یہ لوگ گئے تھے ان کو اصحاب الرقیم بھی کہتے ہیں، را قاف یا میم قرآن میں ہے۔ کہف تو غار کو کہتے ہیں، رقیم کیوں کہتے ہیں؟ تو کہا کہ رقیم یا تو وہ پہاڑ کا نام تھا یا رقیم علاقے کا نام تھا جس علاقے میں وہ غار تھا، یا رقیم سے مراد وہ تختہ تھا جس پہ ان کے نام کندے ہوئے تھے، رقیم مرقوم کے معنی میں۔ تو بادشاہ نے کہا بھئی یہ نوجوان تو ہمیں ملے نہیں، اس وقت کے بادشاہ نے ان کے نام، ولدیت، پتے وغیرہ لکھوا کے خزانے میں ڈال دیے کہ بعد میں اگر پتہ چلے گا۔ تو لوگ تلاش میں بھی تھے، دکاندار نے وہ سکہ بادشاہ کو لے بتا دیا، یہ نوجوان گیا، بادشاہ نے بہت استقبال کیا اور کہا ہم لوگ تو آپ کی تلاش میں تھے، اور آ کر کے ان سے بھی ملے جو غار میں تھے۔
پھر اللہ پاک نے ان کو ہمیشہ کے لیے سلا دیا، یعنی موت طاری کر دی۔ تو پھر لوگوں نے یعنی اس زمانے میں یہ والی بحث بھی چل رہی تھی کہ اللہ پاک یعنی کل قیامت کے دن لوگوں کو زندہ کریں گے، یہ بات مسلمانوں میں یہ بحث چل رہی تھی۔ لیکن یہ والی بات اللہ نے واضح کر دی کہ دیکھو 309 سال تک جب اللہ پاک کسی کو رکھ سکتے ہیں تو ہزاروں سال تک بھی اللہ پاک کسی کو رکھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد دوبارہ اللہ پاک زندگی دے سکتے ہیں۔ اور پھر لوگوں نے وہیں پر ایک مسجد بھی بنائی، لیکن اس مسجد بنانے کی تائید وہ قرآن نے نہیں کی ہے، تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ بزرگوں کی قبروں پہ مقبرے بناؤ، گنبدیں بناؤ اور طوافیں کرو، سجدہ کرو۔ قرآن نے اس کی تائید نہیں کی، بس اس زمانے کے لوگوں کی چاہت تھی، بھئی یہ اللہ والے لوگ تھے، یہاں کوئی آئے گا زیارت کے لیے اس جگہ کی تو مسجد بنا دو، یہاں پر لوگ آئیں گے، اللہ کو سجدہ کریں گے، عبادت کریں گے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہاں مقبرے بنائے جائیں اور لوگ آ کر کے وہاں پر ان کی پرستش کریں۔ اب یہ تو مقصد کی باتیں تھی ہمارے رب نے بیان فرمائی۔ اب یہ غار کہاں پر ہے، ایک لمبی بحث ہے۔ تو دو باتیں مورخین کرتے ہیں۔ ایک ترکی کا شہر ہے افسوس، اس کا نام ہے، الف فا سین سین۔ وہاں کے بارے میں یہ ہے کہ کھدائی ہوئی، آثار قدیمہ والوں نے وہاں اس طرح لاشیں نکلی، کتے کی ہڈیاں بھی نکلی، اور جو ہے نا مسجد بھی برآمد ہوئی یہ بھی۔ اور ایک اردن کا شہر ہے عمان، یہاں تو میرا بھی جانا ہوا، تقریباً 10-12 سال پرانی بات ہے۔ تو وہاں تو اپنی آنکھوں سے دیکھا، کتے کی ہڈیاں بھی تھی اور انسانی ڈھانچے بھی تھے۔ اور جس مسجد کا ذکر ہے تو وہ مسجد بھی اسی غار کے اوپر بنی ہوئی چھوٹی سی مسجد ہے۔ باقی اردن حکومت نے ایک بڑی شاندار مسجد بھی پاس ہی بنائی ہوئی ہے، اور یہ والی مسجد جو اس زمانے کی ہے وہ بھی کھدائی میں وہ بھی نکلی ہوئی ہے۔ تو پھر یہ ان کی تعداد کتنی تھی؟ تو یہ ساری فضول بحثیں یہ یہودیوں کا کام ہے، مسلمانوں کا کام نہیں ہے۔ قرآن پاک کا جو مقصد تھا وہ اس قصے سے بہت ساری اللہ کی قدرت، ذالک من آیات اللہ من یہد اللہ فہو المہتد ومن یضلل فلن تجد لہ ولیا مرشدا، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک زبردست نشانی ہے۔ دیکھو سورج کیسی تابعداری کر رہے اللہ پاک کی کہ ان پر کرنیں نہیں پڑ رہی ہیں، اور اللہ جل جلالہ زمین ان کو نہیں کھا رہی ہے، کروٹیں اللہ ان کو دے رہے ہیں۔ خود اللہ پاک فرما رہے ہیں میں کروٹیں دے رہا ہوں، میں نے ان پر ایک روب ڈالا ہوا ہے، میں نے ان کو جو ہے نا زندہ رکھا، اور یہ سارا کام میرا تھا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت وہ ان قصوں کے بیان کرنے سے مطلب صرف ثابت نہیں ہوتی، بلکہ حضور کے رسالت کے ثبوت کے لیے اس سے بھی بڑے بڑے قصے ہیں اور بہت واضح واضح چیزیں ہیں۔ یہ تو انہوں نے چونکہ سوال کیا تو اللہ جل جلالہ نے یہ والا جواب دیا کہ یہ اصحاب کہف کا یہ والا قصہ تھا۔ اب ان کی تعداد کتنی تھی؟ تو یہ والی بحث اللہ پاک کو بالکل کیا لگی؟ فضول لگی کہ بھئی 5 تھے، 6واں ان کا کتا تھا، 6 تھے، 7واں ان کا کتا تھا، 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا۔ ارشاد فرمائے فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا۔ پوچھ گچھ کی اور جھگڑوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے نبی جی، یہ بحث کوئی بحث نہیں ہے کہ کتنے تھے اور کتنے سال رہے، بل جو چیز مقصد کی تھی وہ قرآن پاک کا کام ہے مقصد والی چیزوں کو بتانا۔ اچھا، اسی میں ایک بات تربیت کے طور پر ہم سب کی، نبی کے واسطے سے اللہ نے ہماری تربیت کا انتظام کیا کہ جب انہوں نے یہ سوال کیا یہودیوں کے حوالے سے اللہ کے رسول سے، تو حضور نے فرمایا کہ اس کا جواب میں کل دوں گا آپ کو۔ تو حضرت نے انشاءاللہ نہیں کہا، جان بوجھ کے نہیں چھوڑا، بھول گئے، انشاءاللہ بھول گئے۔ تو وہ کل پھر وہی نہیں آئی، اور 15 دن کے بعد آئی۔ تو اس دوران حضور کو بڑی تکلیف اس معنی کر کے ہوئی کہ کافروں نے بہت سارا مذاق اڑایا آپ کا، دیکھا
آپ کہتے ہیں کل بتاؤں گا، دیکھو وہ کل کب آئے گی؟ تو اس سے پہلے ہمارے رب نے یہ والی آیت نازل فرمائی کہ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، جب کبھی بھی کوئی ایسی بات ہو تو انشاءاللہ کہا کریں۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، لیکن اگر کبھی آپ کو انشاءاللہ کہنا بھول بھی جائے تو پھر آپ جب یاد آ جائے پھر انشاءاللہ کہہ دیں، کوئی حرج نہیں ہے، انسان ہے بھول جاتا ہے۔ ہاں انشاءاللہ یعنی اللہ نے اگر چاہا تو معاملات مسلمان کو کس کے حوالے کرنے چاہیے؟ اللہ کے حوالے کرنے چاہیے۔ تو حضور کے واسطے سے امت کی تربیت فرمائیں کہ تم کبھی بھی کوئی ایسی بات کہو تو تم کیا کہو گے؟ انشاءاللہ کہو گے۔ تو یہ ایک تو یہ بات اس صورت میں آ گئی، اور بالکل شروع میں یہ والی بات بھی آپ کے ذہنوں میں ہونی چاہیے۔ اللہ کا فضل ہے، مسجد میں یہ بات چلتی ہے، لوگ کرتے بھی ہیں الحمدللہ، کہ جمعے والے دن سورہ کہف کے پڑھنے کی ترغیب ہے، اور اکابر اور مشائخ اس کو چھوڑتے نہیں ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جمعے کے دن جو سورہ کہف پڑھے گا اگلے جمعے تک زمین سے لے کر آسمان تک اللہ پاک اس کے لیے نور کا فیصلہ کریں گے، نورانی رہے گا وہ بندہ۔ اور ایک تاثیر سورہ کہف کی یہ بھی ہے کہ اس کی شروع کی 10 آیتیں یا آخر کی 10 آیتیں، دو روایتیں، تیسری روایت شروع کی 3 آیتیں، شروع کی 3 آیتیں یا شروع کی 10 آیتیں یا آخر کی 10 آیتیں، یہ تینوں حدیث مبارک ہیں۔ جو پڑھے گا پابندی کے ساتھ اللہ پاک اس کو دجال کے فتنے سے بچائیں گے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارے زمانے میں اگر دجال آ جائے تو یہ سورہ کہف کی شروع کی آیتیں پڑھ لو، اللہ پاک دجال کے فتنے سے تمہاری حفاظت کریں گے۔ تو ایک تو جمعے کو پڑھنا ہے، پڑھیں گے نا سارے انشاءاللہ، یہ باتیں اس لیے بیان ہوتی ہمارے عمل میں آ جائے، گھروں میں بھی بتائیں، مستورات بھی پڑھیں، ہمارے بچے بھی پڑھیں، ہم بھی اس کا اہتمام کریں۔ اور شب جمعہ جب شروع ہو جائے، جیسے کل اللہ نے چاہا جمعرات ہے تو مغرب کے بعد پڑھ لیں، عشاء کے بعد پڑھ لیں، رات کو پڑھ لیں، صبح فجر میں پڑھ لیں، جمعے سے پہلے پڑھ لیں، جمعے کے بعد پڑھ لیں، بس غروب سے پہلے پہلے سورہ کہف 15-20 منٹ لگیں گے، آدھے پارے پر مشتمل صورت ہے، اس کا اہتمام کریں۔ باقی مومن کے ہتھیار جو ہمارے ساتھی اللہ کا فضل ہے پابندی سے پڑھتے ہیں، اس میں سورہ کہف کی شروع کی آیتیں 10 اور آخر کی 10 آیتیں وہ موجود ہیں، تو اس کا اہتمام کوئی ایک پڑھ لیا کریں، شروع کی پڑھ لیں یا آخر کی پڑھ لیں۔ اور یوں بھی ہو سکتا ہے کہ شروع کی 3 آیتیں چھوٹی سی ہیں، وہ 3 آیتیں یاد کر کے وہ روز پڑھیں، اس کو آدھا منٹ بھی نہیں لگے گا اس پر۔ تو قرآن پاک ایک تو اس کی فضیلت ہو گئی، پھر قرآن پاک کی حقانیت اللہ پاک نے شروع میں بتائی ہے کہ یہ قرآن پاک سیدھی کتاب ہے، ٹیڑھا پن نہیں ہے اس کے اندر، اس کا عقیدہ، اس کی باتیں، اس میں ٹیڑھا پن کجی نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ عِوَجًا، عوج کہتے ہیں ٹیڑھے پن کو، اس میں ٹیڑھا پن نہیں، بالکل سیدھی کتاب ہے یہ، اور جنت کی خوشخبری دینے والی کتاب ہے، دوزخ سے ڈرانے والی کتاب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی چاہت تھی کہ لوگ مسلمان ہو جائیں، لیکن ہر چاہت آدمی کی پوری نہیں ہوتی، اور اللہ کے رسول بڑی تکلیف میں ہوتے تھے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں لگتا ہے ایسا ہے کہ لوگ اگر ایمان نہیں لائیں گے تو آپ اپنے آپ کو گھٹ گھٹ کے ختم کر دیں گے۔ اور اس لیے لوگ ایمان نہیں لاتے کہ دنیا کا نقشہ کیا ہے، وہ نقد ہے، سامنے ہے، اور آخرت چھپی ہوئی ہے، اور دنیا لوگوں کو نظر آتی ہے، حالانکہ یہ دنیا ہم ایک نہ ایک دن کیا کریں گے؟ ختم کر دیں گے، اور آخرت کی باتیں باقی رہیں گی۔ پھر اصحاب کہف کا قصہ سنا ہے، پھر وہ غریب فقراء، ان کے لیے کافروں نے کہا تھا کہ یہ ہٹیں گے تو ہم آپ کی بات مانیں گے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے فرمایا ان کو تو آپ نے ہٹانا نہیں، اس لیے کہ سچے طالب کی اللہ کے ہاں قدر ہے۔ کیا جملہ کہا میں نے؟ کیا کہا میں نے؟ جو سچی طلب والا آدمی ہوتا ہے اللہ کے ہاں اس کی قدر ہے۔ نابینا صحابی تھے، غریب صحابی تھے، سچے طالب تھے، اللہ نے اس کی تعریف کی، اور اکڑ والے تھے، پیسے والے تھے، تکبر والے تھے، سرداری والے تھے، اللہ پاک نے ان کو بالکل دفع کر دیا،
کہ نہیں یہ سچے طالب ہیں، تو آدمی کو سچوں کا ساتھ ہونا چاہیے. تو اللہ پاک فرما رہے ہیں نبی جی ان کے ساتھ رہیں، یہ اصلی لوگ ہیں، اور آپ کی توجہات ان سے ہٹنی نہیں چاہیے، اور آپ بس ان کے ساتھ رہیں، اور ان کو اپنے سے دور مت کیجیے گا. اور یہ جو کافر ہیں ان کا تو انجام دوزخ ہے، اور ماننے والوں کا انجام جنت ہے. یہ ہمارے رب کا بیان ہے. اور پھر اسی صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام، یہ لفظ خضر ہے، خا پر زبر ہے، ضاد کے نیچے زیر ہے، اور را ساکن، خضر ہے. یہ لفظ صحیح لفظ یہی ہے. جیسے شام کا ایک شعر ہے نا، لوگ دمشق کہتے ہیں اس کو، حالانکہ وہ ہے دمشق، دال کے نیچے زیر، میم پر زبر اور شین ساکن، دمشق ہے وہ. ایسے ہی خضر لفظ ہے، ہم کہتے ہیں خضر بھائی آ گئے، کہتے ہیں نا ہم لوگ خا کے نیچے زیر پڑھتے ہیں، حالانکہ غلط ہے. کیا ہے؟ خضر ہے، خا پر زبر ہے اور ضاد کے نیچے زیر ہے. تو ان دونوں کا قصہ ہے. قصہ کیا ہوا؟ یہ باتیں آج کا سبق تھوڑا سا لمبا ہے، لیکن میں صرف اس صورت سے آگے نہیں بڑھوں گا. کل انشاءاللہ سورہ مریم، سورہ طٰہٰ پڑھیں گے، لیکن آج باتیں زیادہ ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ بیان کیا، اور بیان میں کسی نے سوال کیا کہ حضرت سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو نبی جو ہوتا ہے وہ امت میں سب سے بڑے عالم نبی ہوتے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں ہوں. بس یہ میں کا لفظ اللہ پاک کو اچھا نہیں لگا بس. تو ان کو، یعنی کتنے بڑے آدمی ہیں، یہ سب باتیں میری آپ کی تربیت کے لیے، ان کا قصور نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہیں گے نبی سے دیکھو غلطی ہو گئی اور نبی نے ایسا، نہیں، ہم کون ہوتے ہیں؟ بلکہ میں ہر جگہ آپ دیکھتے ہیں نا، میں کہتا ہوں یہ ہماری تربیت کے لیے ہوا. اب ہم یہ نہیں کہیں گے بھی حضور بھول گئے اور حضور نے انشاءاللہ نہیں کہا، نہیں، یہ ہمارے لیے. یہ ہمیں کیسے پتہ چلتا؟ اگر ہر وقت اللہ کے رسول انشاءاللہ بولتے تو ہماری تربیت کیسے ہوتی؟ تو آپ نے میرا جملہ ادھر بھی سنا کہ یہ ہماری تربیت کے لیے ایسا ہوا. تو یہ ہماری تربیت میں ایسا ہوا. تو وہ ان کو بھیجا، نہیں آپ سے بھی بڑا عالم موجود ہے، اور بھئی میں ملاقات کیسے ہوگی؟ تو ساتھ میں حضرت یوشع، یہ بعد میں پیغمبر بنے، اس وقت پیغمبر نہیں تھے. ملاقات کیسے ہوگی؟ کہا کہ یہ ہمارا بندہ ہے جہاں دو دریا ملتے ہیں. دو دریا ملتے ہیں، ہمیں کیسے پتہ چلے گا دو دریا ملتے ہیں؟ تو کہا کہ آپ ایسا کریں، مچھلی لے لیں. تو مچھلی تو تھیلی میں کیسے زندہ رہے گی؟ کہا مر جائے. لیکن یہ دیکھنا کہ جب وہ مچھلی زندہ ہو کے پھڑکنے لگے اور نکل کر کے وہ دریا میں چلی جائے، وہیں پر ہوگا ہمارا بندہ. تو نشانی بھی عجیب بتائی. اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ سفر شروع ہے جی. دونوں چلے. حضرت موسیٰ علیہ السلام آرام کر رہے ہیں، اور ایک موقع ایسا ہوا کہ وہ جاگ رہے ہیں. جو ساتھ میں نوجوان ہیں، اللہ پاک نے نوجوان کہا ان کو، فتح ہو، اور وہ ہیں اپنا یوشع ابن نون. انہوں نے دیکھا کہ وہ تھیلی میں مچھلی ہے، وہ ایسی ہلی اور نکلی اور پانی کے اندر ڈوب کر کے گئی. لیکن خدا کی شان، ہم آپ دیکھتے ہیں پانی میں اگر پتھر ماریں، کوئی بھی چیز جائے تو پانی میں یوں لگے تو پانی مل جاتا ہے، ایسا ہوتا ہے نا. لیکن وہ ایسا نہیں ہوا. وہ جب مچھلی گئی نا تو باقاعدہ ایسی گئی جیسے پانی میں ایک سوراخ سا ہو گیا، یعنی پانی ملا نہیں آپس میں، ایک سوراخ سا ہوا اور مچھلی چلی گئی. تو خیر ان کو جگانا مناسب نہیں سمجھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، تھکے ہوئے ہیں، اور جب جاگ گئے تو بھی سفر شروع کیا، چل پڑے. اللہ پاک نے، یعنی بلایا تو اللہ نے، لیکن چونکہ نسبت اللہ کی طرف اچھی چیز کی ہوتی ہے اور بری چیز کی نسبت شیطان کی طرف ہوتی ہے، تو جب دور چلے گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تھکاوٹ محسوس کی. یہاں علماء ایک بات لکھتے ہیں کہ مقصد تو وہاں تھا، مقصد بے مقصد اب آگے چلے گئے. تو فرمایا مقصد والے سفر میں کبھی بھی کوئی تھکتا نہیں ہے، بے مقصد سفر میں تھک جاتا ہے آدمی. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو بہت تھکاوٹ ہو گئی یار، ذرا کوئی کھانے پینے کی کوئی چیز لاؤ. اس وقت ان کو وہ بات یاد آئی، حضرت
ہم جب وہاں پر آرام کر رہے تھے نا، وہاں مچھلی جو ہے نا وہ زندہ ہو گئی تھی اور جو ہے نا وہ اس میں چلی گئی اور بہت عجیب طریقے سے وہ گئی. ایک تو کوئی چیز جائے تو پانی مل جائے، وہ نہیں ہوا، بلکہ پانی میں سوراخ سا ہو گیا اور وہ جائے. او خدا کے بندے، وہی تو ہمارا مقصود تھا. چلو واپس نشان قدم دیکھتے دیکھتے وہاں پہنچ گئے. دیکھا تو وہاں ایک آدمی چادر اوڑے ہوئے لیٹے ہوئے ہیں. تو انہوں نے کہا السلام علیکم. تو انہوں نے وعلیکم السلام کہا اور ایک دم چونک گئے اور کہنے لگے اس سرزمین میں کون سلام والا بندہ ہے؟ خیر جی آپ کون ہیں؟ کہا میں موسیٰ ابن عمران ہوں. اچھا وہ بنی اسرائیل والے جو موسیٰ ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں ہاں میں وہی ہوں. تو کہا کہ کیسے آنا ہوا؟ کہا مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے، جو علم اللہ نے آپ کو دیا ہے وہ علم مجھے آپ سے لینا ہے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ کا جو علم ہے اس کا دائرہ کار الگ، میرا جو علم ہے اس کا دائرہ کار الگ. میں کچھ کروں گا آپ اعتراض کریں گے، کیوں؟ وہ آپ کے دائرے سے باہر ہے تو آپ فوراً اعتراض کریں گے، اس لیے آپ میرے ساتھ چل نہیں پائیں گے. انہوں نے کہا نہیں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کے ساتھ چلوں. تو انہوں نے کہا میرے ساتھ اگر آپ چلیں گے تو لیکن سوال نہیں کریں گے آپ. کہا صحیح. تو چل پڑے. جب چل پڑے تو کشتی بیٹھ گئے اور کرائے کی بات ہو گئی. تو نوجوان تھے، انہوں نے دیکھا دونوں بزرگ ہیں، اللہ والے ہیں، تین اللہ والے بیٹھ گئے. تو جی ہماری کشتی میں برکت ہو جائے گی، ہم کرائے بھی نہیں لیتے. تو دیکھا تو خدا کی شان ایک چڑیا آ گئی. اس چڑیا نے جو ہے نا وہ کشتی میں بیٹھی ہوئی اس نے چونچ پانی میں اندر کی. تو حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا تیرا اور میرا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں ایسا ہے جیسے اس چڑیا کی چونچ میں جتنا پانی ہے نا یہ میرا اور تیرا علم ہے، اور یہ جو سمندر ہے نا یہ اللہ کا علم ہے. یہ بھی صرف سمجھانے کے لیے. خیر سفر شروع ہے جی، مفت میں ان نوجوانوں نے بٹھائے ہوئے. حضرت خضر علیہ السلام نے کیا کیا؟ ہتھوڑا اور جناب بولیو ٹھک 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 کشتی کو توڑنے لگے. اور نئی کشتی تھی بالکل، اور اس کو جناب تختہ نکال دیا اس کا. اور پھر جناب تختہ نکال کے اب کیسے لگائیں گے، ٹیڑھا میڑھا کر کے لگا لیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا عجیب آدمی ہیں آپ. ایک تو انہوں نے مفت میں بٹھایا اور ایک جو ہے نا آپ نے ان کی کشتی توڑ دی. تو انہوں نے کہا دیکھا میں نے کہا نہیں تھا الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا. 3 دفعہ آپ نے سنا، 2 دفعہ کل سنا، 1 دفعہ آج سنا. میں نے نہیں کہا تھا آپ کو الم اقل لک، میں نے نہیں کہا تھا آپ کو آپ ہمارے ساتھ چل نہیں پائیں گے. تو انہوں نے کہا بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی اور میری پکڑ آپ ایک دفعہ غلطی پہ نہ کریں، خیال رکھوں گا میں. آگے گئے، کشتی سے اتر گئے. جی آگے گئے، بچے اخروٹوں کے ساتھ کھیل رہے تھے جیسے ہمارے ہاں کنچے سے کھیلتے ہیں. حضرت خضر علیہ السلام نے دیکھا ایک بچے کو لیا، پکڑا اور بچے کا سر گلا دبایا، مار دیا بچے کو جان سے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، ایک پاکیزہ جان وہ بھی معصوم. حالت جنگ میں بچوں کو نہیں مارتے، عورتوں بچوں کو حالت جنگ میں نہیں مارتے. بچہ سیدھا سیدھا کھیل رہا تھا، آپ نے اس کی جان لے لی. یہ تو بڑی نامعقول حرکت کی آپ نے. نکرا مانے نامعقول، بڑی نامعقول حرکت کی آپ نے. یہ کیا کیا آپ نے؟ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا میں نے نہیں کہا تھا آپ کو آپ میرے ساتھ نہیں چل سکتے. چلو بس یہ آخری دفعہ ہے، اب اگر میں نے آپ پہ اعتراض کیا پھر میں اور آپ الگ ہو جائیں گے. آگے گئے ایک علاقے میں، اس زمانے میں ہوٹل وغیرہ تو تھے نہیں. ایک علاقے میں گئے تو وہاں پر جو ہے وہ بھوک لگی تھی ان بزرگوں کو، کھانا مانگا. انہوں نے کہا نہیں بھائی کھانا وانا یا نہیں ہے، اپنا کام کریں جائیں. تو یعنی بہت کنجوس نکلے. خدا کی شان وہاں پر اسی علاقے میں ایک دیوار تھی، بڑی بوسیدہ حالت تھی اس کی، اور بس اگر یہ لوگ اس کا خیال نہ رکھتے تو وہ دیوار گر جاتی.
حضرت خضر علیہ السلام نے جو ہے وہ فوراً جناب گارا مٹی اور اینٹیں اس کا انتظام کیا، اور جناب وہ دیوار کی بنیادیں اور اس دیوار کو اچھا کر کے کھڑا کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ایک تو انہوں نے کھانا نہیں کھلایا، دوسری آپ نے جو ہے نا ان کی دیوار ٹھیک کر دی، سمجھے نا، تو آپ جو ہے وہ ان سے پیسے لیں۔ تو انہوں نے کہا بس میری آپ کی یہ جدائی کا وقت آ گیا، اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میں نے یہ کیوں کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ بات دراصل یہ ہے، وہ جو پہلا میں نے کشتی خراب کی تھی، یہ نوجوانوں نے ہم پر احسان کیا، لیکن جس جگہ یہ لوگ جا رہے تھے وہ دوسری بادشاہت تھی، وہ جو بادشاہ تھا وہ ظالم تھا، صحیح کشتی کو وہ چھینتا تھا۔ ان لوگوں نے ہمارا اکرام کیا تو میں نے ان کی کشتی کو تھوڑا سا خراب کر کے ان کی کشتی کی جان بچائی۔ کیوں؟ انہوں نے احسان کیا تھا، ورنہ اگر یہ لوگ وہاں جاتے تو وہ کشتی بادشاہ لے لیتا۔ اور دوسرا یہ تھا کہ یہ جو بچہ میں نے مارا ہے، یہ ماں باپ دونوں مسلمان، اور یہ بچہ کے ساتھ ان کی بے پناہ محبت، اور یہ بچہ جو ہے وہ اگر بڑا ہوتا تو ماں باپ کو مجبور کرتا اور ماں باپ اس کے کہنے میں آ کر کافر ہو جاتے۔ تو اس لیے مجھے اللہ نے حکم دیا کہ اس بچے کو پہلے ہی مار دو تاکہ بڑے ہو کر کے ان کے ماں باپ کا ایمان بچ جائے۔ اور تیسرا یہ کیا میں نے کہ وہ جو دیوار تھی، یہ بستی والے تو ایسے ہی تھے، کھانا بھی نہیں کھلایا ہمیں، اور بڑے ایک نمبر کے خیانت والے تھے۔ یہ جو دیوار تھی، اس دیوار کے نیچے یتیم بچوں کا خزانہ تھا، اور باپ ان کا مر گیا تھا، اور جو نگران تھا ان کا سرپرست تھا وہ وہاں تھا نہیں، سفر میں تھا۔ تو اللہ نے یہ مجھے حکم دیا کہ ان کے خزانے کی حفاظت کے لیے آپ دیوار اچھی طریقے سے کھڑی کر دیں، اس لیے کہ دیوار گرتی تو خزانہ سامنے آ جاتا، لوگ چھین لیتے اور یہ بچے اس سے محروم رہ جاتے۔ اور اللہ نے ان بچوں کے خزانے کی حفاظت اس وجہ سے کی کہ ان کا جو باپ تھا نا وہ بڑا نیک آدمی تھا، اور حدیثوں میں آتا ہے کہ وہ چوتھی پانچویں پشت کا باپ تھا۔ علماء لکھتے ہیں کہ جب پچھلے پشتوں کا اثر چوتھی پانچویں نسل پہ پڑے گا تو سگے باپ کا اثر کتنا پڑے گا؟ یہ بات سمجھ میں آ رہی؟ سگا باپ نیک ہوگا، اللہ پاک ان کے بچوں کو برباد نہیں کریں گے۔ بظاہر ایسا لگے گا یار بچہ نافرمان ہے، بیٹیاں ایسی ہیں اور ایسا ہے، پوتا میرا ایسا ہے، بیٹا میرا ایسا ہے، بظاہر ایسا لگتا ہے، لیکن یہ وقتی امتحان ہوتا ہے۔ نیک آدمی کی اولاد اور حلالی آدمی کی اولاد اللہ اس کو برباد نہیں کرتے۔ تو اس طرح ان بچوں کی جو ہے وہ اللہ پاک نے مال کی حفاظت کی۔ میں آج کا سبق یہیں ختم کروں گا، کل میں اس بات پہ بات کروں گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیوں کیا، اور حضرت خضر علیہ السلام کا جو علم تھا وہ افضل تھا یا موسیٰ علیہ السلام کا جو علم تھا وہ افضل تھا۔ یہ تھوڑی سی تفصیلی بات ہے اور سمجھنے والی بات ہے، سمجھنے والی بات ہے، وہ ذرا ہم اللہ نے چاہا کل اس پہ روشنی ڈالیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرما، اے اللہ قرآن پاک کو ہمارے دلوں کا بہار بنا، ہمارے گناہوں کی معافی کا سبب بنا۔ اے اللہ ہمارے دلوں سے یا اللہ ہر قسم کی بے حیائی اور ہر قسم کی وہ غلط چیزیں جو آپ کو بری لگتی ہے، قرآن پاک کی برکت سے یا اللہ ان کو ختم فرما، اور اے اللہ ہمیں سنت والا بنا اور ہمیں حیا والا بنا، ہمیں سنت پر عامل بنا، سنت کا علم بھی دیں اور عمل بھی دیں اور اس کی تبلیغ کی توفیق بھی دیں۔ اے اللہ اپنی محبت کا کچھ حصہ ہمیں عطا فرما، قرآن پاک کی محبت کا کچھ حصہ عطا فرما،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا، شریعت کا، محبت کا ہمیں کچھ حصہ نصیب فرما، اور فتنوں سے حفاظت فرما۔ اللہ چاروں طرف کالے کالے فتنے ہیں جو ایمان کو برباد کرتے ہیں اور عمل کو برباد کرتے ہیں، ان فتنوں سے ہمارے گھر والوں کی، ہمارے بچوں کی، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما۔ اور اے اللہ، جتنے دجالی فتنے چل رہے ہیں ہم سب کو اپنی امان میں لے لے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔